لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا ہجری سن، ہم یہ پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ آج اس کے بعد جو سبق ہے اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم کو پڑھنا ہے، آج ہم یہ پڑھیں گے بادشاہ سبکتگین۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبکتگین پہلے ایک معمولی غلام تھا، اس کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا۔ روزی کی تنگی کے سبب وہ پریشان رہتا تھا۔ روزی حاصل کرنے کے لیے وہ روزانہ جنگل میں جاتا اور جانوروں کا شکار کرتا تھا۔ ایک دن شکار تلاش کرتا ہوا وہ جنگل میں گھوم رہا تھا۔ اس نے ایک ہرنی دیکھی جو اپنے بچے کے ساتھ چر رہی تھی۔ سبکتگین نے اسے پکڑنے کے لیے گھوڑا دوڑایا۔ ہرنی تو پکڑی نہ جا سکی مگر اس کا ننھا بچہ ہاتھ آ گیا۔ سبکتگین نے اسے باندھ کر گھوڑے پر رکھ لیا اور شہر کی جانب چل پڑا۔ ہرنی نے دیکھا کہ اس کے بچے کو شکاری اپنے گھوڑے پر لیے جا رہا ہے تو اس کے دل پر بجلی سی گر گئی۔ وہ بے چین ہو کر سبکتگین کے پیچھے دوڑنے لگی اور فریاد کرنے لگی۔ آگے آگے سبکتگین گھوڑا دوڑائے جا رہا تھا، پیچھے پیچھے ہرنی بھی سر جھکائے چلی آ رہی تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد سبکتگین نے مڑ کر دیکھا کہ ہرنی پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے، اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہے۔ بچے کی محبت میں اتنی کھو گئی کہ اسے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں، گویا وہ کہہ رہی ہے کہ اسے شکاری جب تم نے میرے بچے کو پکڑ لیا ہے تو مجھے بھی مار دو، کیونکہ بچے کے بغیر میری زندگی اجیرن ہے۔ سبکتگین کو ہرنی پر رحم آ گیا، اس نے بچے کو چھوڑ دیا۔ ہرنی نے بچے کو چوما چاٹا اور آسمان کی طرف منہ کر کے دعائیں دینے لگی، پھر اپنے بچے کو ساتھ لے کر چوکڑیاں بھرتی ہوئی جنگل کی طرف چلی گئی۔ جب سبکتگین رات کو سویا تو اسے خواب میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سرکار نے فرمایا، سبکتگین، تو نے ایک بے جان جانور پر رحم کیا ہے، اس پر ہم بہت خوش ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی تجھے اس رحم کے عوض بادشاہی عطا فرمائے گا، مگر یاد رکھنا جس طرح تو نے اس جانور پر ترس کھایا ہے، یوں ہی بادشاہ ہونے کے بعد اپنی رعایا پر بھی رحم کرتے رہنا اور ظلم و ستم سے ہمیشہ پرہیز کرنا۔ سبکتگین کا خواب سچا ہوا، چنانچہ بادشاہ الپتگین کے لڑکے ابو اسحاق کا جب انتقال ہو گیا تو شہر غزنی کے بااثر لوگوں نے سن 367 ہجری میں سبکتگین کو غزنی کے شاہی تخت پر بٹھایا اور اس کو اپنا بادشاہ قرار دیا۔
سبکتگین نے اپنا شاہی نام سلطان ناصر الدین رکھا تھا۔ حضرت بادشاہ محمود غزنوی سلطان سبکتگین ہی کے شاہزادے ہیں۔ بچوں، تم لوگ حضرت غازی میاں کے نام سے ضرور واقف ہوگے۔ ہندو لوگ اور بعض مسلمان آپ کو بالے میاں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کا پورا نام حضرت سالار مسعود غازی علیہ الرحمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہوئے آپ شہر بہرائچ میں شہید ہوئے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ستر معلیٰ ہے۔ حضرت ستر معلیٰ سلطان سبکتگین کی شاہزادی اور سلطان محمود غزنوی کی بہن ہیں۔ اس رشتے کو جان لینے کے بعد تم سمجھ گئے ہوگے کہ حضرت سرکار غازی میاں علیہ الرحمہ سبکتگین بادشاہ کے نواسے اور سلطان محمود غزنوی کے بھانجے ہیں۔ یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں، انہیں اپنی کاپیوں میں ہو سکے تو لکھ لیں اور انہیں یاد کر لیں۔ اجیرن کے معنی ہوتا ہے دوبھر۔ زیارت کے معنی ہوتا ہے بھیंٹ، ملاقات، دیدار۔ عوض کے معنی ہوتا ہے بدلہ۔ پرہیز کرنا کے معنی ہوتا ہے بچنا۔ رعایا کے معنی کسی بادشاہ کی حکومت میں رہنے والے لوگ۔ بااثر کے معنی جس آدمی کا لوگ دباؤ مانے۔ ستم کے معنی ستانا۔ رشتہ کے معنی تعلق، ناتا۔ شہید کے معنی اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والا۔ شاہزادی کے معنی بادشاہ کی بیٹی۔ تو دوستو، ہمارا یہ سبق مکمل ہوا اور آج ہمارا اردو کی تیسری کتاب بھی مکمل ہو گئی۔ الحمدللہ ہم نے تیسری کتاب مکمل کر لی۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تعمیر ادب یعنی اردو کی چوتھی کتاب لے کر۔ جب تک آپ لوگ ان سارے اسباق کو اچھی طرح سے یاد کیجئے۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہم پھر ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ جب تک آپ لوگ خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔